यहाँ पर जनाब नदरिब बिआसकल हजर का जो वाक़या दरपेश आया है वो इस मकाम पर, यहाँ से भी चश्मा फूट रहा है, इस तरफ से देख रहे हैं, और यहाँ से भी पानी आ रहा है इसके अंदर से। हम आ चुके हैं आइन अल मूसा पे। ये जो इमारत आपको नजर आ रही है इसी के अंदर वो चश्मे जाके उस प्यारे से मंजर को आपके सामने लाते हैं। ये घोड़े दौड़ाते हुए समंदर के अंदर रास्ता देखिए, ये भी दाखिल हो गए। जब बीचा बीच में पहुंचे तो बिल्कुल समंदर बंद हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरे पीछे आप अमान का बोर्ड देख रहे होंगे, ये अमान लिखा हुआ है। इस तरफ सीधा अगर जाएंगे तो ये शहर अमान की तरफ ये रास्ता लेकर जाता है, जो जॉर्डन का कैपिटल शहर है। और यहीं से अगर आप यू टर्न ले लेंगे, इस तरफ जाएंगे तो एक छोटा सा शहर है वादिये मूसा, जहाँ पे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम का पत्थर पे असा मारने का वाक़या दरपेश हुआ। रास्ते के बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। कुछ मनाजिर रास्ते के देखते हुए हम उस आइन अल मूसा की तरफ बढ़ते हैं। आप रास्ते के मनाजिर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वो वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की हुई अपनी। या नबी या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम 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 अस्सलाम। ताजदार हरम शहल शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम। हो करम मुझ पे या सैयदुल मुरसलीन, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम। ताजदार हरम शहल शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम। दूर रह गए करना दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे मांगे मुबी, काश तैबा में दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम। ताजदार हरम शहल शाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद सलाम, तुम पे हर दम। नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं आइन अल मूसा पे। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है इसी के अंदर वो चश्मे हैं जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के। ये है वो मकाम जहाँ पर जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के 12 चश्मे हैं। आइए चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर से जाके उस प्यारे से मंजर को आपके सामने लाते हैं। मदीना में भी पहली से पहुंची हुई हैं।
یہاں پر جناب نضرب بعصاک الحجر کا جو واقعہ درپیش آیا ہے وہ اس مقام پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاٹھی سے جاری کردہ پانی عین الموسیٰ. یہاں سے بھی چشمہ پھوٹ رہا ہے، اس طرف سے دیکھ رہے ہیں پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے اس کے اندر سے. اور چشمہ یہاں سے بھی ہے، اس طرف سے بھی چشمہ ہے جو پانی نکل رہا ہے، یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ. اور اس طرف ایک پتھر بھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں پتھر، ہو سکتا ہو یہ وہی مقدس پتھر ہو جس پتھر پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا تھا. یہ 3 گنبد بنے ہوئے، 1 2 3، اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. ناظرین، عین الموسیٰ کا پانی لینے کے لیے اردن کے لوگ جو ہے تبرکاً پانی بھرنے کے لیے، اس مقدس پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے کین کے کین بھر کے لے کے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھائی یہاں سے پانی بھر رہے ہیں ماشاءاللہ. اوئے ہوئے 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 ہوئے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا. ناظرین، اس قدر صاف و شفاف پانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی ذرہ ہے، یہ ذرے نیچے ہیں، غبار ہے، لیکن ایک بھی ذرہ بوٹل کے اندر نہیں آتا، برتن کے اندر نہیں آتا. اور بہت زیادہ وزن پانی ہے. میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پانی اس قدر سرد ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا کے پانی کے اندر. واللہ بتا رہا ہوں، جس طرح فلٹر کا پانی ہوتا ہے نا، جو کمپنی والے سیل کر رہے ہوتے ہیں فلٹر کا پانی، نہ بہت زیادہ وزندار پانی ہے نہ بہت زیادہ. ناظرین، جب فرعون نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے پیچھا کیا کہ ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب سمندر میں داخل ہوئے، جب آپ نے سمندر پہ عصا مارا تو سمندر کے اندر راستہ بن گیا، اور آپ سمندر کے اندر بنی اسرائیل کو لے کے تشریف لے گئے. تو آپ کنارے پہ تشریف لے گئے اور یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے سمندر کے اندر راستہ دے کے یہ بھی داخل ہو گئے.
جب بیچا بیچ میں پہنچے تو بالکل سمندر بند ہو گیا اور یہ سب سمندر کے اندر ہلاک کر دیے گئے۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو وادی تی میں پہنچے، جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وادی تی میں پہنچے، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قوم عمالقہ سے آپ کو جہاد کرنا ہے جو بیت المقدس کے اوپر قابض تھے۔ تو بنی اسرائیل پہ ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ تو ان پہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ وادی تی میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ نبی کا دل تو ظاہر ہے نرم ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا وادی تی کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر پہ عصا مارو، جسے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تو کھاؤ پیو خدا کا دیا ہوا، اور زمین میں فساد ڈھاتے نہ پھرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ وادی تی کا بتایا جاتا ہے، اور وادی تی کے حوالے سے 2 مقام معروف ہیں۔ جب جارڈن کا وزٹ کریں تو یہاں کے لوگ بتاتے ہیں عین الموسیٰ یہ ہے، جب نضرب بعصاک الحجر کا واقعہ یہاں پہ درپیش ہوا ہے۔ اگر سعودی عربیہ کا وزٹ کریں تو بالکل ہی جارڈن کا بارڈر جہاں سے ختم ہوتا ہے اور سعودیہ کا بارڈر شروع ہوتا ہے، وہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر البدعہ کا علاقہ ہے۔ وادی تی اور 12 چشمے وہاں پر بھی ہیں، وادی تی وہاں بتایا جاتا ہے اور 12 چشمے وہاں پر بھی ہیں۔ تو یہ 2 مختلف قول ہیں، تو یہ دونوں جگہ معروف ہے، بہتر اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ اصل مقام کون سا ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں کہ وہ بات بڑھائی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس وادی تی کا بھی سفر کیا ہے، اس وادی تی کا بھی سفر کر رہے ہیں۔ اللہ بہت ٹھنڈا پانی ہے بیٹا۔ ہاں نہیں تھوڑا سا آگے آؤ۔ پیو 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 پیو، منہ کھول کے پیو۔ ہاں دکھا دے دو۔ حكمها كويس لو تنقلها عادي احسن لك خوفا من انه تقدر. یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی نکل کر آ رہا ہے، یہاں سے پانی نکل کر آ رہا ہے باہر کی طرف۔ ایک چشمہ یہ ہے اور ایک چشمہ اس طرف ہے۔ ایک چشمہ تو یہ ہے، یہ اندر سے کہاں سے پانی آ رہا ہے اللہ اس کو رسولی بہتر جانتا ہے، اور دوسرا چشمہ ادھر ہے۔ ہٹ جاؤ بیٹا۔ دوسرا چشمہ یہ رہا، اور یہاں سے بہتا ہوا پانی آگے کی طرف جا رہا ہے۔ مقامات مقدسہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں قدم لگے ہیں، اور قرآن کریم کا ایک واقعہ جو سورہ بقرہ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے یہاں پہ درپیش ہوا ہے، اور ایک خاص پتھر بھی یہاں پر ہے۔ مقدس مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، تو جناب میں دعا کرتا ہوں دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے اور
سب کے حق میں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اور دنیا بھر میں جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرضوں سے سبکدوشی عطا فرمائے، جن کے گھروں میں رشتے کی رکاوٹیں ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ رشتے کی رکاوٹیں دور فرما دے، اور اچھے گھرانے میں رشتے کے طلبگاروں کو رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں، جو بچیوں کے طلبگار ہیں، جو بچوں کے طلبگار ہیں، یا اللہ ان کی گود گہرے مراد سے بھر دے۔ اور خاص کر کے ہمارے جو ویور ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اس مقام پہ رہ کے آپ سب کے لیے مجموعی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ کہہ دیجئے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اسی قبے کے نیچے جو ہے وہ عین الموسیٰ ہے، اور اس کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو باہر کوئی ایسی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی ہے جو کہیں سے پانی نکلتا ہوا نظر آئے، لیکن ایک خاص پتھر ہے اس قبے کے اندر جس پتھر کے نیچے سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ جو ہم اسکرین پہ آپ کو پتھر دکھا رہے ہیں اسی قبے کے نیچے وہ پتھر ہے، اور اسی کے نیچے سے عین الموسیٰ کا فیضان جاری ہے۔ ماشاءاللہ جارڈن جو ہے یہ ارض الانبیاء ہے، اور ارض الانبیاء کی برکتیں بھی دیکھیں آپ۔ ایک تو یہ چاروں طرف پہاڑ ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے چٹان ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور قریب ہی جو ہے کنویں کے یہ انگوروں کا بیل بھی لگا ہوا ہے، یہ بیل بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں، اور یہ عین الموسیٰ کا پانی ادھر بھی آ رہا ہے، یہاں سے پانی نکل کے دیکھیں، اس طرف سے پانی نکل کر یہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تین کا درخت ہے دیکھیں، تین کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، والتین والزیتون جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ دیکھیں تین جس کو انجیر کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ کئی گچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی، یہ سارے تین کے پھل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تین یہ بڑے بڑے چٹان ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے کسی نے اس کو سجا کے رکھا، لیکن یہ قدرتی ہے، سجا کے نہیں رکھا۔ اور بڑا زبردست زیتون کا درخت یہاں پر موٹا تگڑا سا ہے، اور اس پہ اتنے زبردست قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ بہت بڑا سا درخت ہے، یہ انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، اس پہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں، پکے پکے انگور اس طرف ہیں، پیچھے کی طرف لگے ہوئے ہیں، یہ جنتی درخت اور جنتی پھل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہے جنت کا میوہ۔ جی ہاں، تو یہ جنتی درخت ہے، قرآن کریم میں اس درخت کا ذکر ہے، اور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا درخت یہی اگا تھا جودی پہاڑ کے اوپر۔ جنتی پھل ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون، تین اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر انگور کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہیے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ارض الانبیاء کی برکتیں دیکھیں آپ، یہ پورے انجیر کے درخت کے اوپر گریپس کے پھل لٹک رہے ہیں، دیکھیں
پورے انجیر کے درخت کے اوپر جو ہے وہ جاں بجا آپ کو یہ انگور کے بڑے بڑے گچھے نظر آئیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکت کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کو برکت والا بنا دیا ہے۔ یہاں سے ہم داخل ہوئے تھے، عین الموسیٰ آپ کو دکھایا تھا، دوبارہ ایک بار دیکھنے کی اب واپسی کا ٹائم ہے ہمارا۔ باقی یہ ہے، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور یہاں سے ہمارا سفر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے مزار کی جانب۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یقین جانیے اتنا مشکل ترین یہ راستہ ہے کہ اگر یہ ارض الانبیاء نہ ہو، کوئی اور ملک ہو، تو بندے کے پسینے چھوٹ جائیں۔ اس قدر بلندی ہے، پھر پستی ہے، پھر بلندی ہے، پھر پستی ہے۔ عجیب و غریب عجیب راستہ ہے، اور بہت خطرناک راستہ ہے۔ عام ڈرائیور تو چل بھی نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں پہاڑ کی بلند میں جہاں کہاں میں بندہ ہوں تیرا۔